بہاول نگر سے بھائی امیر حمزہ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب، ایک مسجد میں 2 یا کئی جماعتیں کروانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہم رائیونڈ اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے ایک مسجد میں جماعت کروانا چاہی تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہلے جماعت ہو چکی ہے یا نہیں، تو مسجد والوں نے کہا کہ ہو چکی ہے۔ تو اس پر مولوی صاحب نے مسجد میں جماعت نہیں کروائی اور کہا کہ اپنی اپنی نماز پڑھ لو۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا آپ جماعت کروا لو، تو مولوی صاحب نے کہا کہ جہاں ایک جماعت ہو جائے وہاں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی۔ اس پہ امام صاحب نے یہ کہا کہ پہلے بھی کئی جماعتیں ہوئی ہیں جو ہو گئی تھیں، لیکن مولوی صاحب نے پھر بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی بلکہ سب نے الگ الگ پڑھی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مذکورہ مولوی صاحب کا عمل درست تھا یا نہیں، یعنی ہمیں جماعت کروانی چاہیے تھی یا الگ الگ ہی زیادہ بہتر تھی؟ امیر حمزہ: جی میرے محترم بھائی، ایک مسجد میں جب ایک جماعت ہو جائے تو اس میں دوسری جماعت جائز ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے، اس کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس مسجد میں پہلے جماعت ہوئی ہے اس کے امام و مقتدی متعین ہیں یا نہیں، جو جماعت ہوئی ہے اذان و اقامت کے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کے امام، اس مسجد کا امام اور ماموم یعنی مقتدی جو ہے متعین ہیں، تو ایسی صورت میں دوسری جماعت مکروہ تحریمی ہے، گناہ کی بات تھی، اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ ایک مسجد میں جب ایسی جماعت ہو جائے تو پھر دوسری جماعت یا اس سے زیادہ کروائی جائیں۔ البتہ اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں امام متعین نہیں ہے، مقتدی متعین نہیں ہے، جیسے شارع عام پر بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر کوئی متعین نہیں ہوتا، جو آتا ہے وہ اپنی نماز پڑھ جاتا ہے، تو ایسی مسجد میں دوسری تیسری بلکہ زیادہ جماعتیں بھی کروائی جا سکتی ہیں۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا، اگر تو وہ ایسی مسجد تھی جس کا امام متعین تھا، اس کے مقتدی متعین تھے، جماعت کے ساتھ پہلے نماز پڑھی جا چکی تھی اور پہلی جماعت ان لوگوں نے کروائی تھی جو مقامی تھے، تو ایسی صورت میں مولوی صاحب کا عمل درست تھا، اور جنہوں نے کہا تھا، جو مسجد کے امام صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ آپ جماعت کروا لیں، پہلے بھی کئی جماعتیں ہوئی ہیں، تو ان کی بات غلط تھی، وہ غیر عالمانہ بات تھی، وہ بات درست نہیں تھی۔ رہی یہ بات کہ مولوی صاحب کا یہ کہنا، جو مسجد کے امام تھے ان کا یہ کہنا کہ یہاں پہلے بھی کئی جماعتیں ہوئی ہیں جو ہو گئی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، تو جاہلانہ بات ہے۔ ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں آپ منگل کے دن جمعہ پڑھیں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ کیا اس منگل کے دن جمعہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا کہ وہ جمعہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں میرے محترم بھائی، جمعہ خود بول کر نہیں بتائے گا کہ میں ادا ہوا ہوں یا نہیں ہوا۔ اگر وہ شریعت کے اصول سے ہٹا ہوا ہے تو وہ کالعدم ہے، نہ ہونے کی طرح ہے، بے شک آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ یہاں بجائے مکہ مکرمہ میں جانے کے یہاں کوئی خانہ کعبہ بنا لیں اور طواف شروع کر دیں تو کیا حج ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ طواف کریں گے تو کیا طواف بول کر کہے گا کہ مجھے نہ کیا جائے؟ میرے محترم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے وہاں جماعت کروا لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز ہو گیا، وہ ناجائز ہی تھا، وہ غلط تھا، ان کا عمل بھی غلط تھا۔ لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے۔ جو جماعت مسجد والوں نے، اہل محلہ نے نماز پڑھ لی ہو، باجماعت پڑھ لی ہو، وہاں دوسری جماعت جائز نہیں ہے، وہ دوسری جماعت مکروہ تحریمی ہے، جس سے جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا، گناہ بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی صلح کروانے کے لیے کسی جگہ گئے، تو جب واپس آئے تو مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کر کے گھر میں نماز پڑھی، مسجد میں دوسری جماعت نہیں کروائی۔ اگر مسجد میں دوسری جماعت جائز ہوتی تو اللہ کے رسول مسجد میں بیان جواز کے لیے کروا دیتے کہ دوسری جماعت میں حرج نہیں، تو دوسری جماعت ہو جاتی تو مسجد کا ثواب بھی ملتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے مسجد کے ثواب کو چھوڑ کر گھر میں جماعت اس لیے کروائی کہ وہ جماعت وہاں درست نہیں تھی۔ اس لیے جو مسجد جہاں امام و مقتدی متعین ہو وہاں دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہے۔